ہیپاٹائٹس جو ہے یہ ایک جگر کی سوزش ہے. اب اس کی ٹائپس کے اوپر جب میں نے بات کی تو ہیپاٹائٹس اے، اگر ہم ہیپاٹائٹس اے کی بات کریں تو اس کی اگر ہم ٹرانسمیشن کی بات کریں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، تو اس کی سمپل سی ایک ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس اے جو ہے یہ آپ کو آلودہ خوراک یعنی غیر معیاری خوراک، آلودہ پانی جو کہ فلٹرائزیشن نہ ہو، اس کی پراپر فلٹر نہ ہوا ہو، سٹرلائز نہ ہو، پانی کا صاف نہ ہو، یا پانی آپ کسی ایسی جگہ سے پی رہے ہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں تھا اور آپ نے اس کو پیا ہے، تو اس کی وجہ سے یعنی خوراک کا ناقص ہونا اور پانی کا جو ہے وہ پراپر صاف نہ ہونا، سٹرلائز نہ ہونا، فلٹریشن نہ ہونا، تو یہ کاز بنتی ہے ہیپاٹائٹس اے کی. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ہیپاٹائٹس بی کی، تو بیسیکلی بلڈ سیکشول کانٹیکٹ مدر ٹو بیبی. سم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیپاٹائٹس بی ہوتا ہے یہ آپ کو منتقل ہوتا ہے جنسی تعلقات سے یا ماں باپ سے. کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ کے کسی کے ساتھ غیر ضروری جنسی تعلقات ہوئے، جیسے آپ کے ملٹیپل ریلیشنز ہو گئے، ان میں سے کسی کو اگر ہیپاٹائٹس بی ہے تو وہاں سے یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اگر ماں اور باپ میں ہے تو یہ بچوں میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے، تو یہ ہیپاٹائٹس بی ہے. ہیپاٹائٹس بی بیسیکلی ایک لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، یہ سی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. سی تو ہم کالے یرکان کو کہتے ہیں، وہ لوگوں کو عام پتہ ہے. تو بی جو ہوتا ہے اس کا جو وائرس ہوتا ہے وہ جگر کے اندر جا کے اس قدر ایک انفلومیشن کر دیتا ہے، سویلنگ کر دیتا ہے، یا اندر سے عام الفاظ میں کہیں تو اندر سے جگر کے اندر وہ کریٹیکل پوزیشن لے لیتا ہے، وہاں سے زیادہ نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے. وائرس جگر کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ اپنی پروڈکشنز بھی کر رہا ہوتا ہے اور آگے جو ہے وہ آپ کی افیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے آپ کے جگر کے اوپر. تو یہ منتقل ہوتا ہے کسی بی والے سے، آگے سیکسول ریلیشن شپ میں ہو گیا، یا ماں باپ سے آپ کے جینز میں یہ آگے ہیپاٹائٹس بی آ گیا. اب ہیپاٹائٹس بی جو ہوتا ہے اس کے ٹریٹمنٹ کی اور سی کی ہم بات بعد میں کریں گے. ابھی تو فی الحال ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی ٹائپس جو ہیں وہ کیا ہیں اور یہ کیسے ہوتی ہیں. اب ہم ہیپاٹائٹس سی کی بات کرتے ہیں. سی جس کو لوگ عام زبان میں کالا یرکان کہتے ہیں، اور یہ لوگوں کو حرف عام میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور آج کل اس کا ٹریٹمنٹ بھی اویلیبل ہے. تو ہیپاٹائٹس سی جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی خون کے ذریعے منتقل ہوتا ہے. کسی کو غلط سرنج لگ گئی، کسی جگہ پہ آپ کی سرجری ہوئی، وہاں پہ اوزار جو ہے ان کو پراپر سٹرلائز نہیں کیا گیا، یا جو ہے وہ ڈسپوزیبل طریقے پہ آپ کا جو وہ چیک اپ پراپر نہیں ہوا، کسی ڈینٹسٹ کے پاس چلے گئے، کوئی اوزار آپ کے دانتوں میں ایسا لگ گیا، اسی طرح کہیں سے آپ کو بلڈ نکلا اور وہ بلڈ کسی نے آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، آپ کے بلڈ میں ہیپاٹائٹس سی تھا تو اس کو بھی ٹرانسفر ہونے کا خطرہ ہے. یا کسی کا آپ نے بلڈ لگوایا، بلڈ ٹرانسفیوژن ہوئی، تو آج کل تو ویسے یہ ساری چیزیں ہم پہلے ہی چیک کر لیتے ہیں بلڈ لگانے سے، لیکن سم ٹائم کسی جگہ پہ اگر سٹینڈرڈ کو مینٹین نہ کیا جائے اور بلڈ کسی جگہ سے کسی دوسرے میں لگ جائے، یا ایک جگہ پہ آپ کو انجیکٹ ہوا، اسی سرنج کے ساتھ کسی اور کو انجیکٹ ہو گیا، یا کسی کو ہوا اسی سرنج کے ساتھ آپ کو انجیکٹ ہو گیا، یا آپ کے کوئی دانت کا ٹریٹمنٹ ہوا، یا آپ کے کوئی لیزر یا آپ کی سکن کے اوپر کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہوا جس سے آپ کے بلڈ لگنے کے چانسز موجود تھے، یا آپ کسی سیلون پہ چلے گئے، وہاں پہ آپ نے شیو کروائی، اس دوران میں اگر وہی بلیڈ یا وہی جو اوزار ہیں یا ریزر ہیں وہ کسی اور کو لگ گیا، تو ایسی صورتحال میں ہیپاٹائٹس بی جو سی ہے وہ منتقل ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں حرف عام میں لوگ کالا یرکان کہتے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں ہیپاٹائٹس ڈی کی، ہیپاٹائٹس ڈی یہ بیسیکلی ان لوگوں کو ہی زیادہ ہوتا ہے جو آلریڈی بی میں کنورٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے اندر ہیپاٹائٹس بی کا وائرس موجود ہے، اور انہی میں چانس ہوتا ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ کے دوران کسی طرح کی آپ کی نیگلیجنسی ہوئی ڈائٹ کے اوپر، یا اپنی ہائیجینک کے اوپر، یا آپ کی ڈی ہائیڈریشن کے اوپر، ہائیڈریٹ آپ نے اپنے آپ کو پراپر نہ رکھا، یا آپ نے اپنا لائف سٹائل پراپر چینج نہ کیا، تو ایسی صورتحال میں یہ چانس ہوتا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی والے کو ہی ہیپاٹائٹس ڈی بھی ہو جائے، جو اس کی بھی آگے خطرناک پوزیشن ہوتی ہے. بی آلریڈی خطرناک ہے اور ڈی جو ہے وہ بھی اسی طرح خطرناک ہوتا ہے. اب ہم لاسٹ بات کرتے ہیں ہیپاٹائٹس ای کی. ہیپاٹائٹس ای بیسیکلی ای جو جیسے 5 ٹائپس میں نے بتائی، تو یہ لاسٹ ٹائپ ہے ہیپاٹائٹس ای. ای بھی آپ کو جو ہے وہ خوراک کے ذریعے، آلودہ ماحول کے ذریعے اور گندے پانی سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں اس موسم کے دوران ڈیفرنٹ آپ کو روڈز کی سائڈز کے اوپر اور ڈیفرنٹ جگہ پہ آپ کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹھیلے نظر آتے ہیں، یا ریڈیو کے اوپر لوگ آپ کو جوس بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا آپ کو وہ ڈیفرنٹ قسم کی شکنجوی، ستو یا اس طرح کے حکیمی شربت آپ کو ڈیفرنٹ جگہ پہ نظر آتے ہیں. اور جب آپ پیتے ہیں تو وہ انہی گلاسز میں سے وہ آپ کو دیتے ہیں، وہی گلاس دوبارہ اس گندے پانی میں دھوتے ہیں، پھر دوبارہ اسی گلاس میں سے ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کو ہیپاٹائٹس ای ہونے کے چانسز
بڑھ جاتے ہیں. جیسے ہیپیٹائٹس اے اور ای یعنی ٹائپ جو 1 تھی اور لاسٹ جو ہے اے اور ای جو ہے یہ آپ کو آلودہ پانی سے, غیر معیاری جو خوراک آپ کھاتے ہیں, چھوٹے ڈھابوں سے یا کسی جگہ پہ جو ڈھابے بنے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر صفائی کا, اسٹرلائزیشن کا, ڈسپوزیبل جو چیزیں ہیں وہ یوز اگر نہیں ہوتی تو ایسی صورتحال میں آپ کو اے اور ای ہونے کے خطرات موجود ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان سے آگے ہم جو بچاؤ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اب ان ساری چیزوں میں جب آپ کو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں یا آپ کو کوئی سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں, ان میں سے آپ کو ہیپیٹائٹس اے ہے, بی ہے, سی ہے, ڈی ہے یا ای ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی. اے اور ای کا لنک میں نے بتا دیا, غیر معیاری خوراک کے اوپر ہے, اور غیر جو آپ کا آلودہ پانی ہے جو پانی پینے کے قابل نہیں ہے لیکن آپ نے وہ پانی پیا تو اس سے یہ چانسز ہو سکتے ہیں. بی میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے جنسی ریلیشن سے, یا آپ کے ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے, یا ملٹیپل اگر آپ کے سیکسول ریلیشن ہے تو وہاں سے ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. سی ہم نے آپ کو بتایا کہ سی جو ہے وہ بلڈ ٹرانسمیشن کے ذریعے ہوتا ہے, کسی کو انجیکٹ لگنے سے, اوزار استعمال کرنے سے, سرجیکل آلات ایک دوسرے کے استعمال کرنے سے, اور ساتھ میں اگر آپ کو کوئی انجیکشن وغیرہ کسی دوسری سرنج سے لگ گیا تو اس سے سی کے چانسز ہوتے ہیں. ڈی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہیپیٹائٹس بی ہے ٹائپ 2 یعنی جو ہے جس کو بی ہے اس میں اگر کوئی نیگلیجنسی ہو گئی, اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہ لیا, ویکسینیشن پراپر نہ ہوئی, یا اس کے مطابق اسٹینڈرڈائزیشن کے مطابق آپ نہیں چلے تو آپ کو ڈی ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. اب اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ ہم ان کے ٹیسٹ, بلڈ انویسٹیگیشن یعنی لیب ٹیسٹ, بلڈ انویسٹیگیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جب بھی آپ کو جگر سے ریلیونٹ کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم آپ کی جو بلڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس میں جو نمبر 1 ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے LFT, لیور فنکشنل ٹیسٹ. ہم آپ کا LFT کرتے ہیں, اس میں آپ کے LFT کے جو کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں وہ کتنے ریز ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا CBC ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہا جاتا ہے, اور اس میں ہم آپ کا ایک ٹیسٹ کرتے ہیں ہیپیٹائٹس سی وائرس کرتے ہیں, بی کرتے ہیں, ڈی ہے, ای ہے یا اے ہے. اس میں HCV, HbSAg اس طرح کی ہم سکریننگ کر کے دیکھتے ہیں. اگر تو آپ کے جو LFTs میں آپ کے لیور کے جو انزائم ہیں وہ ریز ہوئے یعنی اس میں آپ کی بلربن ہے, AST ہے, اس کے بعد ALT ہے, ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریز ہوئی ہیں, اوپر گئی ہوئی ہیں, اور ساتھ میں آپ کو CBEDA اگر ان میں سے کوئی پوزیٹیو آ جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں پیشنٹ کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو فردن آگے ٹیسٹوں کی ضرورت پڑے گی. یہ جو ہم نے آپ کے بیسک ٹیسٹ کیے ہیں اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کی باڈی میں ہیپیٹائٹس کی کوئی نہ کوئی قسم موجود ہے. اگر موجود ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے, اس کی ریشو کیا ہے, اور پھر اس کا جو ہے اس کی کس کیٹیگری کا ہے, کس نسل کا ہے. تو یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے. عمومی طور پہ جب آپ کے LFT ٹیسٹ کے انزائم ریز ہوئے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, جس میں بلربن ہے, ALT, AST, یہ جب بڑھ جاتے ہیں, ان کی نارمل مقدار میرا خیال سم ٹائم جو ہے وہ 40 سے 50 ہوتی ہے ALT, AST کی. بلربن جو ہے وہ اس کی بھی ہر لیب کی ایک ریشو ہوتی ہے. جب اس سے یہ اوپر جا رہی ہوتی ہے تو پھر اوپر سے آپ کی آئیز جو ہے وہ اس میں بھی یلو پن آ جاتا ہے, باڈی بھی یلو ہو جاتی ہے, ساتھ میں نوزیا کی کیفیت بھی ہوتی ہے, انڈائجیشن بھی ہوتی ہے. تو اس کو ہم پیلا یرکان کہتے ہیں. پیلا یرکان وہ نہیں ہے کہ اگر سم ٹائم ہم یہ کہیں کہ آپ کی آنکھیں پیلی نہیں ہیں, رنگ پیلا نہیں ہے, تو ویسے کیفیت ہے تو آپ کو پیلا یرکان نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو نوزیا کی مکمل بار بار کیفیت رہ رہی ہے, انڈائجیشن ہوتی ہے, بھرا پن رہتا ہے پیٹ کے اندر, تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کو ہیپیٹائٹس یعنی ای یا اے ہو سکتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں آپ یہ ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد اپنا ٹریٹمنٹ لیں. ٹریٹمنٹ پلان کے اندر پھر ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی ہم گائیڈ کریں گے. اسی طرح جب ہم ہیپیٹائٹس سی کی بات کرتے ہیں, یعنی ابھی ہم نے اے اور ای کی بات کی, اگر ہم بی کی بات کریں, بی میں اگر HbSAg یہ آپ کا ایک سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر یہ پوزیٹیو آتا ہے تو ہم اس کو الائزا پہ کنورٹ کرتے ہیں. الائزا میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایک تو سکریننگ میں آ گیا کہ اس کو ہیپیٹائٹس بی ہے. الائزا میں چلے گئے تو اس میں پتہ چلے گا کتنے پوائنٹ ہے. اگر اس میں پوائنٹ بڑے ہوئے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سکریننگ میں پوزیٹیو آ گیا, الائزا میں جو ہے وہ نارمل ویلیو سے ڈاؤن ہے, تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں اور آئندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. لیکن یہ دونوں ہی ٹیسٹ کو اتنے ٹرسٹ وردی نہیں ہوتے, اس لیے اگر ان میں سے ہمیں کوئی لگے کہ پرابلم چل رہا ہے لیکن پیشنٹ کی جو کمپلینز ہے یا پیشنٹ کی جو سمٹمز ہیں وہ بھی ایسے نظر آ رہے ہیں, تو ہم ہیپیٹائٹس بی کے PCR پہ جاتے ہیں.